رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج لیلۃ الجمعہ ہے اور جمعے کی شب میں ہم عقیدے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، چونکہ آج کے دور میں عقیدہ لوگوں کو نہیں معلوم اور لوگوں کو اللہ کا تعارف بھی نہیں ہے۔ تو اب تک 12 عقیدے صفات الہیہ کے متعلق گزر چکے ہیں۔ آج ہمارے درس میں سب سے پہلے عقیدہ نمبر 13 ہے۔ عقیدہ نمبر 13 کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ یعنی اللہ جس طرح اللہ کی ذات بھی ازلی ہے، صفات بھی ازلی ہے۔ اللہ کی ذات بھی ابدی اور صفات بھی ابدی۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، اسی طرح اللہ کی صفات بھی مخلوق سے پہلے موجود تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تب اللہ تعالیٰ خالق بنا، ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ یعنی مخلوق رہے نہ رہے، کھائے نہ کھائے، کھانے کا ظہور ہوا نہیں ہوا، اللہ پہلے سے خالق ہیں، ان کی یہ صفات ازلی اور ابدی ہے۔ جی، مخلوق کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے میں مخلوق کی پیدائش کے محتاج ہیں، جبکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ کہ مخلوق پیدا ہوئی تب اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت وجود میں آئی، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور ابدی ہیں، البتہ صفات کے متعلقات حادث ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت قدیم ہے، البتہ اس کا متعلق یعنی مخلوق حادث ہے۔ اللہ کسی کو پیدا کریں گے، وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق تو حادث ہے، یعنی ختم ہو جائے گی، پہلے نہیں تھی اب ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ جی، صفت رزاقیت قدیم ہے، البتہ مرزوق جس کو روزی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو یہ تھا عقیدہ نمبر 13۔ اب عقیدہ نمبر 14۔ عقیدہ نمبر 14 کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی خالق اور باری کی صفت کے ساتھ متصف تھے۔ ایسا نہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے اور اسے وجود میں لانے کے بعد اس کا نام خالق اور باری ہوا، یعنی کائنات عالم کی کسی چیز کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا ابھی، اور اللہ کی ذات جس طرح تھی، اللہ کی صفت خالقیت بھی اللہ کی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ مخلوق کا ظہور بعد میں ہوا، ظہور سے اللہ کو صفت نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے خالقیت کی وہ پہلے سے اللہ کے ساتھ موجود تھی۔ جی، اس لیے دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک، ذات کا کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا، ایک بات۔ دوسرے، اس صفت کا اظہار۔ ایک ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے، وہ صفت ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ایک ہے اس صفت کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ متصف تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اظہار تب ہوتا ہے جب کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ صفت خالقیت کے ساتھ متصف تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو صفت خالقیت کا ظہور ہوا۔ اللہ نے ایک چیز جب پیدا کی تو پیدا کرنے کے بعد اللہ کی اس صفت ظاہر ہو گئی، لیکن اللہ پہلے سے اس صفت کے ساتھ متصف تھا۔ اسی طرح صفت باری کے ساتھ متصف تو ہمیشہ سے ہیں، لیکن جب اشیاء کو وجود بخشا تو اس صفت کا ظہور ہوا۔ اسی طرح دیگر صفات کا حال ہے کہ ان کے ساتھ متصف تو پہلے سے حق تعالی جل مجدہ ہیں،
لیکن ان صفات کا ظہور چیزوں کو بنانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا 14واں عقیدہ۔ اب ہمارے سامنے ہے 15واں عقیدہ۔ 15واں عقیدہ کیا ہے کہ لہو معنی الربوبیت ولا مربوب و معنی الخالق ولا مخلوق۔ واہ بھائی واہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت یعنی پالنے والی صفت اس وقت بھی تھی جب کوئی پلنے والا نہ تھا، کوئی پلنے والا نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ پاک کی صفت ربوبیت اللہ کی تھی، اور صفت خالقیت یعنی پیدا کرنے والی صفت اس وقت بھی تھی جب کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اللہ کی صفت ربوبیت اس وقت بھی تھی جب کوئی پلنے والا اور تربیت پانے والا نہ تھا، اور صفت خالقیت اس وقت بھی تھی جب کوئی مخلوق نہ تھی۔ البتہ ان صفات کا اظہار مخلوق کی پیدائش سے ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، تو اللہ پہلے سے رزاق ہے، لیکن جب مخلوق وجود میں آئی تب اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ان پر ظاہر ہوئی۔ 15 عقیدہ کتنا منٹ ہو گیا؟ 7 منٹ۔ چلیے ایک اور پڑھ دیتے ہیں۔ 16واں عقیدہ یہ ہے وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی جزائے خیر دے، کیا کیا بات کہی۔ جس طرح مردوں کو زندہ کرنے کے بعد اس کا نام محیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرنے والی ذات ہے، مردوں کو زندہ کرنے سے قبل بھی اسی کا یہی نام تھا، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی اس کا نام خالق تھا۔ کیا مطلب؟ قیامت آنے والی ہے انشاءاللہ، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک محیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کریں گے، اور ابھی یہ وقت آیا نہیں ہے۔ کب آئے گا اللہ کو معلوم۔ تب ایسا نہیں کہ اللہ مردوں کو سب قیامت میں زندہ کریں گے تب اللہ کی یہ صفت ہوگی، نہیں، اللہ کی یہ صفت آج بھی اسی طرح موجود ہے، بے شک اس صفت کا ظہور قیامت کے اندر ہوگا۔ جی، یہ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خالقیت کی صفت کے ساتھ متصف تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو محیی الموتیٰ کہتے ہیں، حالانکہ مردوں کو زندہ تو قیامت کے دن کریں گے، اس کے باوجود محیی الموتیٰ اب بھی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ تب بھی خالق تھے، جس طرح مردوں کو پیدا کرنے سے پہلے محیی الموتیٰ ہیں، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔